بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 16 ہے اور اس کا ہم ترجمہ ذرا دیکھتے ہیں۔ اینڈ ناؤ 15 years after that he could look upon it all with deep and sumptuous tranquility. He was not ill, of course, only a little tired at times, and I had with his breathing during the bad with his breathing during the winter months. He would not go abroad. He had once tried it, but had chanced to strike the Riviera during one of its carefully unadvertised cold spells. I prefer to get my chills in my own country. اور اب اس کے بعد 15 سال یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس دور کو گہرے اور عظیم اور شان سکون کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ یقیناً وہ بیمار نہ تھا، کبھی کبھی تھکاوٹ محسوس کرتا اور سردی کے مہینوں میں سانس لینے میں مسئلہ ہوتا۔ وہ بیرون ملک نہیں جاتا تھا۔ اس نے ایک بار کوشش کی تھی اور وہ ریویرا تک جا پایا کہ اچانک آنے والی سردی نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد وہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے ملک کی ٹھنڈ کو ترجیح دوں گا، کہ میں یہیں پر ہی رہا کروں گا، اپنے ملک کے اندر ہی۔ He used to say after that he had to take care of himself when there were east winds, but autumn and winter were not really so bad. اور اس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی اپنی جب مشرق کی ہوائیں چلتی تھیں، اور آٹم اور ونٹر were not really so bad، اور موسم خزاں اور موسم سرما اس کے لیے برے نہیں تھے۔ دیر بار وارم فائرز اور گرم آگیں ہوتی، اینڈ بکس کتابیں ہوتی، اینڈ یو کوڈ لک فارورڈ ٹو دی سمر، اور پھر آپ انتظار کر سکتے ہیں موسم گرما کا۔ اٹ ہیز دی سمر، اور دیٹ ہی لائکڈ بیسٹ، اور موسم سرما گرما کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آف کورس اپارٹ فرام دی ویدر وچ سیوٹڈ ہم، اور اس سے قطع نظر یہ کہ کون سا موسم اسے پسند تھا۔ دیر وار دا کنٹینیو وزٹس آف دا اولڈ بوائز، اور اس کو پسند تھا بچوں کا مسلسل اس کے پاس آنا، کہ بچے اس کے پاس مسلسل آ رہے تھے۔ ایوری ویکینڈ سم آف دیم موٹرڈ لپ ٹو بروک فیلڈ، اور اپنی موٹروں کی لائنوں کے ساتھ بروک فیلڈ میں آتے۔ کالڈ ایٹ ہز ہاؤس، اس کے گھر میں ملنے کے لیے۔ سم ٹائم دے ٹائرڈ ہم، بعض اوقات وہ اسے تھکا دیتے۔ اف ٹو مینی کیم ایٹ ونس، اگر زیادہ تر بچے اکٹھے آ جاتے۔ بٹ ہی ڈڈ ناٹ ریئلی مائنڈ، لیکن وہ بالکل اس بات کو مائنڈ نہیں کرتے تھے۔ ہی کوڈ آلویز ریسٹ اینڈ سلیپ آفٹرورڈ، بعد میں وہ آرام کر لیتے اور سو لیتے تھے۔ اینڈ ہی انجوائڈ دیئر وزٹس، اور وہ ان کی وزٹس کو بہت زیادہ انجوائے کرتا۔ مور دین اینی تھنگ ایلس، اور دوسری کسی چیز سے، ان دا ورلڈ، دنیا میں، دیٹ واز اسٹل ٹو بی انجوائڈ، جو ابھی وہ انجوائے کر رہا تھا۔ ویل گریگسن، آئی ریممبر یو آلویز لیٹ فار ایوری تھنگ، اور گریگسن دیکھو مجھے یاد ہے کہ تم ہر کام میں
लेट ही आते थे। Perhaps you will be late in growing old, और शायद तुम बूढ़े होने में भी देर लगा दो, like me, मेरी तरह। And later when he was alone, और जब वो अकेला था, again he was alone, and Mrs. Wicked came in to clear away the things, और चीज़ें साफ करने के लिए वहाँ पर मिसेस विकेट आई। मिसेस विकेट यंग ग्रेगसन कॉल्ड यू रिमेंबर हिम, और देखो मिस्टर ग्रेगसन, क्या तुम्हें उसे याद है? डू यू? अ टॉल बॉय, लंबा लड़का, विद स्पेक्टेकल्स, ऐनकें लगी हुई थी, ऑलवेज लेट, हमेशा देर से आता। हाँ, गॉट ए जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस, और उसने लीग ऑफ नेशन में नौकरी हासिल कर ली। वेयर आई सपोज हिज एंड डिलेटरीनेस वुड नॉट बी नोटिसेबल, वहाँ से उसका देर से आना वहाँ पर कोई भी नोट नहीं करेगा, कोई भी नहीं देखेगा। उसकी नौकरी ही ऐसी है, और ऐसी नौकरी उसने कर ली है। एंड सम टाइम व्हेन द बेल रैंग फॉर कॉल ओवर, और बाद का जब घंटी बजती थी हाजिरी लगाने के लिए, ही वुड गो टू द विंडो, और वो विंडो में जाता और लुक अक्रॉस द रोड, और सड़क से ओवर द स्कूल फेंस, स्कूल की बाड़ के ऊपर से देखता, इन द डिस्टेंस, फासले से, द थाइन लाइन ऑफ बॉयज, और एक बारीक सी लकीर और लाइन बनी होती थी लड़कों की, फाइलिंग पास दी बेंच न्यू टाइम्स, और फिलिंग पास दी बेंच, और उसके पुराने जो है वो लड़के माजी के बेंच को फिल करते। न्यू टाइम्स, न्यू नेम्स, और अभी नया नाम था, यानी पुराने वो सोचता था कि इस बेंचों पे वो लड़के बैठे थे, अब नया टाइम था, न्यू नेम थे, बट द ओल्ड वन स्टिल रिमेन्ड, जेफरसन, जेनिंग्स, और जॉयलन, जोप, किंग्सले, प्रिमस, किंग्सले, और स्कंडस किंग्सले, और टॉर्टॉयस किंगस्टन। वेयर आर यू ऑल, ओ तुम कहाँ चले गए? सब लोग जो उसके पास पढ़ते रहे उनके नाम याद करता है, और तुम कहाँ चले गए हो? और जब उस्ताद से पढ़कर बच्चे चले जाते हैं तो वो गायब ही हो जाते हैं। Where have you all gone to? Mrs. Wicked, bring me a cup of tea. और मिसेस विकेट, मेरे लिए चाय का एक कप लाना। Bring me a cup of tea, मेरे लिए चाय का कप लाना। Prep of tea just before prep, और prep से पहले। Will you please, क्या आप ला दोगी आप मुझे चाय? और मिसेस विकेट से कहता है कि आप मुझे चाय ला दोगी। तुम सब कहाँ चले गए? मिसेस विकेट, प्रेप से पहले मुझे चाय का एक कप ला दें, क्या आप ला देंगी? मेहरबानी करें। द पोस्ट वार डेकेड स्वेप्ट थ्रू with the clear of the change and maladjustments chips as he lived through it, was profoundly disappointed when he looked abroad. The roar, Chanak, curfew, there was enough to be uneasy about in the world, but near him, लेकिन उसके near him at Brookfield and even in a wider sense in England,
There was something that charmed his heart because it has old and had survived more and more. He saw the rest of the world. He saw the rest of the world as a vast disarrangement for which England had sacrificed enough and perhaps too much, but he was satisfied with Brookfield. It was rooted in things that had stood the test of the time and change and war. Change and war, curious in the deeper sense, how little it had changed. Boys were a politer race. Bullying was non-existence. There was more swearing and cheating, and there was a more genuine friendliness between master and boy, less pomposity on the one side, less unctuousness on the other. One of the new masters, fresh from Oxford, even let the six call him by his Christian name. Chips did not hold with that indeed. He was just a little bit shocked. He might as well sign his terminal reports. Yours affectionately, he told somebody. اور جنگ کے بعد کی دہائی 10 سال تبدیلی اور بد نظمی کے بے ہنگم شور میں تیزی سے گزری. چپ جو اس دور میں رہتا تھا دوسرے ملکوں کے حالات دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہو جاتا اور رور، چانک، کرفیو اور جنگ زدہ علاقوں کے نام دنیا میں بے چین کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور اس کے قریب بروک فیلڈ میں اور وسیع انداز میں انگلینڈ میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کو لباتا تھا، کیونکہ یہ قدیم پرانا تھا اور ابھی بچا ہوا تھا. اس نے باقی دنیا کو دیکھا کہ یہ ایک وسیع بے ترتیبی ہے اور جس کے لیے انگلینڈ نے کافی کچھ قربان کیا ہے اور شاید بہت کچھ قربان کیا ہے، لیکن بروک فیلڈ سے وہ مطمئن تھا. اس کی جڑیں یعنی بروک فیلڈ کی ان چیزوں میں تھی جو وقت تبدیلی اور جنگ کی آزمائش پر پوری اتری ہیں. کتنا عجیب تھا اس گہرے مفہوم میں یہ بروک فیلڈ، کتنا کم تبدیل ہوا تھا. اب لڑکے زیادہ شائستہ نسل بن گئے تھے اور ڈرانا دمکانا اب ختم ہو گیا تھا. قسمیں کھانا اور دھوکہ بازی اب زیادہ ہو گئے تھے. استاد اور لڑکے میں اب زیادہ حقیقی دوستی تھی. ایک طرف کم دکھلاوا اور دوسری طرف کم خوشامدی باتیں. نئے اساتذہ میں سے ایک ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی آیا تھا، حتیٰ کہ اس نے 6ٹھی کلاس کو اپنے عیسائی نام سے بلانے کی اجازت دے دی تھی، اور چپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا. یہ سن کر اسے تھوڑا دکھ ہوا. چپس نے کسی کو کہا وہ استاد شاید اپنی فائنل رپورٹ میں آپ کا پیارا لکھے گا، اور آپ کا پیارا لکھے گا. ڈیورنگ دا جنرل اسٹرائک آف 1926 بروکفیلڈ بوائز loaded motor vans with foodstuffs. When it was all over, Chips felt tired emotionally, as he had not been since the war. Something had happened, something whose ultimate significance had yet to be reckoned. But one thing was clear: England had burned her fire in her own grate again, and when at a speech day function the year an American visitor laid stress on the vast scums that the strike had cost the country, Chips answered, "Yes, but
ایڈورٹائزمنٹ always is costly. ایڈورٹائزمنٹ. اور 1926 کی عام ہڑتال کے دوران بروک فیلڈ کے لڑکوں نے موٹر گاڑیوں پر کھانے پینے کا سامان لادا، اور جب یہ سب کچھ ختم ہوا تو چپس جذباتی طور پر بھڑک اٹھا، جیسا کہ وہ جنگ سے اب تک جذباتی نہیں ہوا تھا، اور کچھ ہو چکا تھا، اور کچھ ایسا ہوا تھا جس کی حتمی اہمیت کا اندازہ ابھی لگایا جاتا تھا۔ لیکن ایک چیز واضح تھی کہ انگلینڈ دوبارہ اپنی ہی بھٹی میں آگ جلا چکا تھا، اور جب اس سال تقریری دن کے موقع پر ان بھاری رقوم پر زور دیا جو پڑتال کی وجہ سے بھگتنا پڑتی، تو چپس نے جواب دیا، ہاں مگر عام تشہیر سے چیزوں کو مشہور کرنا ہمیں مہنگی پڑتی ہے۔ تشہیر، یہ ایڈورٹائزمنٹ واز اے ٹرم ایڈورٹائزمنٹ اینڈ ویری فائن ایڈورٹائزمنٹ ٹو کی وزٹس کو بہت زیادہ انجوائے کرتا، مور دین اینی تھنگ ایلس، اور دوسری کسی چیز سے ان دا ورلڈ، دنیا میں، دیٹ واز اسٹل ٹو بی انجوائڈ، جو ابھی وہ انجوائے کر رہا تھا۔ ویل گریگسن، آئی ریمبر یو آلویز لیٹ فار ایوری تھنگ، laughter, whatever he went and whatever he said here was laughter. He had earned the reputation of being a great jester, and jests were expected of him whenever he rose to speak at the meeting, or even when he talked across a table. People prepared their minds and faces for the joke. They listened in a mood to be amused, and it was easy to satisfy them. They laughed sometime before he come to the point. Old Chips was in fine form. They would say afterwards, marvelous the way he can always see the funny side of the things. ہاں کیا تشہیر نہیں تھی، بہت عمدہ تشہیر بھی، ایک مکمل اور ہفتہ ہڑتال، ایک مکمل ہفتہ ہڑتال، اور ایک زندگی بھی ضائع نہ ہوئی، ایک گولی تک نہ چلی۔ آپ کا ملک ایک شراب خانے پر حملے میں زیادہ خون بہا دیتا، کہہ کے وہ یہاں بھی جاتا، اور جو کچھ کہتا وہاں کہہ کے ہوتے۔ اس نے ایک عظیم مسخرہ ہونے کی شہرت حاصل کر لی تھی، اور اس سے مذاق کی توقع کی جاتی تھی۔ جب کبھی کسی اجلاس میں وہ بولنے کے لیے اٹھتا، اور یا صرف میز پر ہی بات کرتا، ڈائس پر یا بھی کھڑا ہوتا، تو لوگ اپنے ذہن اور چہرے لطیفے کے لیے تیار کر لیتے۔ وہ اس کی بات لطف اندوز ہونے کے انداز میں سنتے، اور مطمئن کرنا آسان تھا، اور بعض اوقات وہ اصل نقطے پر بھی نہ پہنچا ہوتا کہ وہ ہنس پڑتے اور بعد میں کہتے، بوڑھا چپس اچھی فارم میں تھا۔ اور شاندار طریقہ ہے کہ وہ چیزوں کے ہمیشہ مزاحیہ پہلو کو دیکھ لیتا ہے۔ After 1929, Chips did not leave Brookfield even for old boy dinner in London. He was afraid of chills, and late nights began to tire him too much. He came across to the school, however, on fine days, and he still kept up a wide and continued hospitality in his room. His faculties were all unimpaired, and he had no personal worries of any kind. His income was more than he needed to spend his small capital invested in the gift-edged stocks, and did not suffer which slums set in, or he gave a lot of his money away to people who called on him with the hard luck story, to various school funds, and also to the Brookfield mission. In 1930 he made his will, except for legacies in the mission and Mrs. Wickett. He left all he had to found on the
open entrance scholarship to the school. सारा कुछ वो स्कूल को दे गया। 1929 के बाद जब चिप्स ने ब्रोकफील्ड को न छोड़ा, हत्ता कि लंदन में पुराने लड़कों के डिनर में शिरकत भी न छोड़ी, तो वो ठंड से डरता था और रात देर तक जागता। उसे बहुत ज़्यादा थका देता था ये सारा काम। ताहम वो खुशगवार वो दिन जो इसके लिए मुनासिब हो, दिनों में वो इससे पार स्कूल चला जाता और इसने अपने कमरे में फराग दलाना और मुसलसल मेहमान नवाजी जारी रखी हुई थी और इसकी तमाम तर कुव्वतें सलामत थीं और कोई ज़ाती परेशानी न थी। इसकी आमदनी इसके खर्चे से ज़्यादा थी। इसका छोटा सा सरमाया जो इसने महफूज स्टॉक में लगाया हुआ था, उसे कोई नुकसान न पहुंचा। जब कीमतों में कमी हुई तो वह अपनी रकम लोगों में बांटता था जो कोई बदनसीबी की कहानी लेकर इसके पास आते। मुख्तलिफ स्कूलों को चंदा देता और ब्रेकफील्ड मिशन को भी चंदा देता था। 1930 में उसने अपनी वसीयत लिखी। मिसेस विकट और मिशन के असूल के अलावा उसने तमाम रकूम एक ऐसे वजीफे की बुनियाद डालने के लिए छोड़ दी जो स्कूल में दाखिला लेने वाले तलबा को आम मिले। What do you think of the over, sir? Do you think we shall ever go back to gold? How you feel about things in general, sir? See any break in the clouds? Where is the tide going to turn, Chips? Old boy, you ought to know, with all your experience of things, that all asked him question as if he were some kind of the prophet and encyclopedia combined. More even than that, for they liked their answer dished up as a joke. He would say, "Well, Henderson, when I was a much younger man, there used to be someone who promised people or 9 pence for 4 pence. I don't know that anybody ever got it, but our present rulers seem to have solved the problem of how to give 4 pence for 9 pence. जनाब आपका ओवर के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप समझते हैं कि हम सोने की तरफ वापस पलट रहे हैं? आम हालात के बारे में आप क्या महसूस करते हैं जनाब? क्या आप बादल हट जाएंगे? आपको क्या लगता है कि बादल हट जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, हालात की मौज कब पलटा खाएगी? चिप्स बूढ़े लड़के, आपको चीज़ों के बारे में इतनी तजर्बात की वजह से पता होना चाहिए। और वो सब चिप्स से सवाल करते जैसा कि कोई पैगंबर और इंसाइक्लोपीडिया हो जो एक साथ हो। मज़ीद ये कि वो इसके जवाबात पसंद करते थे जिनमें मजाक होता था। वो कहता, अच्छा हेंडरसन, और जब मैं काफ़ी जवान था तो एक आदमी था जो लोगों को 4 पेंस करेंसी के बदले 9 पेंस देने का वादा करता। मुझे नहीं मालूम कि किसी ने भी वो हासिल किए, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने यह मसला हल कर दिया और 9 पेंस के बदले 4 पेंस कैसे देते हैं। Laughter when he was strolling about the school. Small boys of the cheekier kind would ask him questions merely for the fun of getting Chips' latest to retail. Please, sir, what about the 5-year plan? Sir, do you think Germany want to fight another war? Have you been to the new cinema? Sir, have you been to the new cinema? I went with my people the other day. Quite a grand affair for the small place like Brookfield. And they have got a Wultraiser
And what on earth is a voltizer? It is an organ, sir, a cinema organ. Dear me, I have seen the name on the boarding, but I always imagined it must be some kind of sausage. Laughter. Oh, there is a new cheap joke. You fellows, perfectly lovely one. I was guessing to the old boy about the new cinema and اور کہہ کے بعض اوقات جب اسکول کے قریب چہل قدمی کر رہا ہوتا تو گستاخ قسم کے لڑکے اسے سوال پوچھتے. میں چپس کا تازہ مذاق سننے اور اس کے پھیلانے کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر جناب مہربانی فرما کر آپ کا 5 سالہ منصوبے کے متعلق کیا خیال ہے؟ جناب کیا آپ کے خیال میں جرمنی ایک اور جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ جناب کیا آپ نے سینما گئے ہیں؟ میں ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا تھا. بروک فیلڈ جیسی چھوٹی جگہ کے لیے بڑی بات ہے اور ان کے پاس ویزیلیٹر ہے. اور یہ ویزیلیٹر زمین پر کیا ہے جناب؟ یہ ایک ساز ہے، ایک سینمے کا ساز. اور میرے پیارے، میں نے یہ نام اشتہاروں کے بڑے بورڈ پر دیکھ چکا ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ سوچا کہ یہ کوئی عام چٹنی ہے. اور کہہ کے چپس کا نیا مذاق. دوستو، ایک بہت ہی پیارا. میں تو بوڑھے کے ساتھ سینما کے بارے فضول بات کر رہا تھا. سینما کے بارے میں فضول بات کر رہا تھا. تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گڈ بائی مسٹر سے ہی کچھ سیکھ لیں. تھینک یو ویری مچ.